داروں کا اور ماتمیوں کا۔ آغا خمینی کا مشہور فرمان آپ نے سب نے پڑھا ہوگا کہ ماتمی کا ہاتھ جو سینے پر پڑتا ہے وہ دراصل یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے۔ اور آغا بروجردی کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے ماتمی کے بارے میں۔ کسی نے پوچھا کہ آغا آپ کی عمر 90 سال سے اوپر ہے اور آپ کی آنکھیں بالکل روشن ہیں، آپ بغیر اینک کے باریک سے باریک عبارت پڑھتے ہیں، ونس کی وجہ کیا ہے؟ تو آغا بروجردی نے فرمایا کہ جب میں 30-35 برس کا تھا اس وقت میری آنکھیں اتنی خراب ہو گئی کہ ہر قسم کا علاج بیکار ثابت ہو۔ تو کہتے ہیں میں بروجرد میں تھا اور یوم عاشورہ 10ویں کا دن، اور وہاں کا اصول تھا کہ ماتمی حلقے پہلے مجتہد کے گھر آ کے فرصت دیتے اور پھر اس سے آگے جاتے۔ آغا بروجردی فرماتے ہیں کہ وقت شہادت تھا، ایک ماتمی دستہ آیا جس میں سبھی سید تھے، سبھی نوجوان تھے اور سبھی طالب علم تھے۔ اب تو جو فرما رہے نہیں فرما رہے، وقت شہادت تھا، حلقہ ایسا آیا جس میں سبھی سید، سبھی نوجوان، سبھی طالب علم، انہوں نے کمرے باندھی ہوئی ہیں اور اتنی شدت سے وہ ماتم کر رہے ہیں اور اتنا گریہ ہے، اتنا بخار ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مظلوم کربلا کا جنازہ اٹھ رہا ہے، اتنا شدت کا۔ وہ کہتے ہیں میں کھڑا دیکھ رہا تھا تو ایک سید ماتمی نے جہاں سے پاؤں اٹھایا میں نے وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھا لی اور اس مٹی کو میں نے اپنی آنکھوں پہ ڈال لیا۔ ایک مجتہد کہتا ہے وہ دن اور آج تک میری آنکھیں روشن ہو گئی۔ ہم نے توجہ نہیں فرمایا۔ غالباً یہ آغا بروجردی کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے آخری دور میں نا اپنے درس کے بعد 2 جملے 3 جملے مظلوم کربلا کے مصائب کے پڑھنے شروع کر دی۔ اجتہاد کا درس دیتے ہوئے آخر میں 2 جملے کہتے تھے، 3 جملے کہتے تھے۔ بزرگ سے جو تھا اب ممبر پہ بیٹھ کے ایک عالم دین 90-95 برس کا ہو، وہ خود بھی 2 جملے کہے، اس سے روئے تو سامنے سب طالب علموں کو کون نہیں روئے گا؟ ہر درس ان کا ایسی گری اور بکا پہ ختم ہوتا کہ جس کی حد نہیں۔ کسی نے پوچھا آغا جان پہلے تو آپ ایسا نہیں کرتے تھے، اب یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ پھر کہا میں نے ایک دن خواب دیکھا ہے کہ میدان محشر بھرا ہے اور جس صف میں کھڑا ہوں وہ صف رکی، وہ صف رکی اور ساتھ ایک صف ہے جہاں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ تو جو فرمانے کہتے میں کھڑا تھک گیا تو میں نے کہا کہ میں اس صف میں سے ہو کر گزر جاؤں۔ جب میں اس صف میں گیا تو مجھے ایک آواز آئی کہ بروجردی یہ صف شما نہیں، یہ تیری صف نہیں ہے، اسی صف میں رہے۔ کہ میں اپنے صف میں تو آ گیا، لیکن میں نے پوچھا بھی یہ معاملہ کیا ہے؟ جس صف میں میں ہوں یہ کیا ہے؟ وہ صف کیا؟ میں نے کہا جس صف میں آپ کھڑے ہیں یہ صف ہے علماء کی، ان کا حساب اسی طرح ہوگا۔ زبان بھی ہے نا، ان کا حساب اسی طرح ہوگا۔ رکو جب آپ کی باری آئے گی یہ معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ہے معاملہ مظلوم کربلا کی ماں کا، یہ غریب کربلا کی ماں کا معاملہ ہے۔ یہ وہ عزادار ہیں، یہ وہ ماتمی ہیں، یہ وہ رونے والے ہیں، یہ جو رکانے والے ہیں، وہ جا رہے ہیں، بی بی سامنے موجود ہے، بی بی کے پاس ان کی امانتیں ہیں اور یہ سب آ رہے ہیں اور گزرے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس دن سے میں نے ہر درس کے بعد 1-2 جملے مصائب کے کہنے شروع کیے تاکہ میں بھی انہیں رونے
رونے اور رونانے والوں میں سے ہو کر میدان محشر میں کبھی ماتمی کو نظر حقارت سے نہ دیکھنا، اگر ہو سکے تو ضرور ماتم کرنا، اگر ماتم نہ کر سکیں تو کم از کم ماتمی کو پانی پلانا۔ ماتم کا ہر پہلو جہاں سے ابھی یہ ہمارے زیدی صاحب کے گھر اس دفعہ 9 محرم میں ایک ماتمی نے زنجیر زنی کی ہے، اور جب وہ خون خشک ہوا ہے تو وہ یہاں اس کی تصویریں بھی موجود ہیں، ویڈیو بھی موجود ہے۔ وہ خون خشک ہوا ہے تو اس میں بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ بالکل نمایاں نظر آتے ہیں۔ اب عملہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن آنکھیں یہی فیصلہ کرتی ہیں کہ اس پہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ نمایاں ہیں۔ کبھی ماتمی کو حقیر نگاہ سے نہ دیکھنا، بہت بڑا مقام بلند ہے، کیونکہ عزاداری حسرت ہے جناب زہرا کی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، آپ آج اعلان کر دیں ہم عزاداری نہیں کرتے، مجلس نہیں کرتے، ماتم نہیں کرتے، پھر جاؤ خوشی زندگی گزارو، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، نہ کسی کو آپ کی نماز پہ اعتراض ہے، نہ کسی وقت افطار پہ اعتراض ہے، نہ زکات پہ اعتراض ہے۔ اگر دشمن خائف ہے تو صرف آپ کی مجلس سے اور آپ کے معاملے سے، اور یہ ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے، ہمارا آخری ایک بچہ بھی اگر بچ گیا تو وہ بھی یہی کہے گا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ اللہ ان سب ماتمیوں کو زندہ و سلامت رکھے، اللہ ان کے بچوں کی زندگی دراز کرے، اللہ ان کے مرحومین کے درجات بلند کرے، اللہ بازاداروں کو آباد و شاد رکھے۔ آپ انتہائی خوش نصیب ہے جو پردیس میں بیٹھ کر زہرا زادیوں کو پرسہ دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں۔ آگے آگے جلدی جلدی آگے آ جائیں، تھوڑا آگے۔ سرکار بسم اللہ، سرکار بسم اللہ، آگے آ جائیں، بسم اللہ، آگے آگے۔ اور آگے آ جائیں، تھوڑا اور آگے آ جائیں۔ آج کی مجلس کی ابتدا میں پہلے ایک جناب امیر مولا کا فرمان پیش کرتا ہوں، صرف ترجمے کی حد تک، اس کے بعد جہاں پرسوں گفتگو ختم ہوئی تھی اس سے تھوڑا سا آگے آپ تک کچھ مفہوم پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ مولا امیر فرماتے ہیں 4 مقامات پہ اپنے 4 اعضاء پہ قابو رکھو۔ صرف ترجمے کے حد تک، یہ ایک درس ہے، سبق ہے، آپ یاد کر لے جائیں گے تو کوئی ایک عمل کرے گا تو مجھے اجر ملے گا، بانیوں کو اجر ملے گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ 4 مقامات پہ اپنے 4 اعضاء پہ قابو رکھو۔ فرماتے ہیں وقت عبادت دل پہ قابو رکھو۔ دیکھو اللہ نے زبان بولنے کے لیے دی ہے، ضرور زبان لایا ہے، تو ہوں کرتے رہے تو وہ بھی کافی ہے، یوں کرے تب وہ بھی کافی ہے، لیکن کچھ پتہ چلے کہ آپ بات کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ آؤ جی آؤ سرکار، وقت عبادت دل پر قابو رکھیں۔
نماز پڑھ رہے ہیں دل پہ قابو رکھیں. ایسا نہ ہو کہ دوسرے رکعت میں پہنچے تو پھر ہوش ہی نہ رہی ہے دوسری ہے کہ تیسری ہے. روزہ رکھے ہوئے ہیں تو دل پہ قابو رکھیں. ادھر دیکھیں جدھر دیکھنے کا حکم ہے. وہی کچھ سنیں جس کے سننے کی اجازت ہے. ادھر قدم اٹھائیں جہاں جانے کی اجازت ہے. اگر آپ خمس کا حساب کر رہے ہیں تو دل پہ قابو رکھیں. اس کو قابو میں رکھیں. اگر آپ وہ حج کے پیسے جمع کرا رہے ہیں نا تو اس دل پہ قابو رکھیں. اگر مظلوم کربلا کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو دل پہ قابو رکھیں. لیکن دل قابو میں ہوگا تو پھر سب کچھ ملے گا جو آپ لینا چاہتے ہیں. پہلی کیا بات تھی تو آپ توجہ نہیں کرتے. وقت عبادت دل پہ قابو رکھیں. اب دوسری 3 چیزیں بتاؤں بھئی آپ سب تھوڑا سا اظہار کریں تو پھر. پہلا وقت عبادت دل پہ قابو رکھیں. دوسرا محفل میں بیٹھ کر زبان پہ قابو رکھیں. 5-6-7 آدمی بیٹھے ہوں نا تو اپنی زبان پہ قابو رکھیں. وہ بات کہیں جس کو سوچ کے کہیں. ہو گئی جی وعدہ کیا کہ شرح نہیں کرنی جو کہ وہ اپنی گفتگو کی طرف جانا ہے. وقت عبادت. دوسرا محفل میں بیٹھ کر. اور تیسرا فرماتے ہیں دسترخوان پہ بیٹھ کر ہاتھ پہ قابو رکھیں. دسترخوان پہ بیٹھ کر ہاتھ پہ قابو رکھیں. 3 ہو گئی جی. اب چوتھی بات سنیں گے تو اتنی دعا کریں گے آپ میرے لیے. بات تو مولا کی میں تو آپ تک پہنچا رہا ہوں. مولا قربان جاؤں آپ کے فرمان پر. زندگی گزارنے کا کتنا حسین اصول بتا رہے ہیں کہ 4 مقامات پہ 4 اعضاء پہ قابو رکھیں. وقت عبادت دل پہ قابو رکھیں. محفل میں بیٹھ کر زبان پہ قابو رکھیں. دسترخوان پہ بیٹھ کر ہاتھ پہ قابو رکھیں. غیر گھر میں بیٹھ کر آنکھ پہ قابو رکھیں. یاد ہو گئی یا پھر دہراؤں؟ یاد ہو گئے. چلو الحمدللہ. وقت عبادت دل پہ قابو رکھیں. محفل میں بیٹھ کر زبان پہ قابو رکھیں. دسترخوان پہ بیٹھ کر ہاتھ پہ قابو رکھیں. اور غیر گھر میں بیٹھ کر آنکھ پہ قابو رکھیں. مولا کتنا زندگی گزارنے کا. انہی کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے خلق کیا. بات یاد ہے نور اول تک پہنچی تھی. نور اول کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے خلق کیا. اس کو جناب آدم کی پیشانی میں رکھا. اب بات مل جائے گی تو پھر آگے سے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا اور فرشتوں سے کہا اب اس کا سجدہ کرو. جس نے آدم علیہ السلام کی حقیقت باطنیہ اور اس نور اول کو دیکھ کے سجدہ کر لیا وہ فرشتہ رہا. وہ فرشتہ رہا اپنے مقام پہ فائز رہا. اور جس نے سجدے سے انکار کر دیا اس کی عبادت ختم, مقام ختم, عزت ختم, شرف ختم. اللہ نے کہا اخرج نکل جا انک رجیم تو مردود ہے علیک لعنتی الی یوم الدین. تجھ پہ میری قیامت تک کی لعنت ہے. یہ کھڑا ہو گیا. ایک حساس سا جملہ کہہ رہا ہوں اگر آپ لطف لیں گے تو میں دعا کروں گا. یہ کھڑا ہو گیا کہتا ہے مجھے اپنے دربار سے نہ نکال. کیا کہتے ہیں؟ اپنے دربار سے نہ نکال. میں تیری عبادت کرتا ہوں, تیرا سجدہ کرتا ہوں. دربار سے مجھے نہ نکال. میں تیری عبادت کرتا ہوں, میں تیرا سجدہ کرتا ہوں. لیکن اس تیرے بنے ہوئے خلیفے کو نہیں جھکتا. تیری عبادت کرتا ہوں, تیرے بنے ہوئے خلیفے کو
میں نہیں جھکتا، تیری عبادت کرتا ہوں۔ جب اس نے کہا تیری عبادت کرتا ہوں، تیرا خالق نے فرمایا خبردار اپنی عبادت رکھ اپنے پاس، اپنا سجدہ رکھ اپنے پاس، نہ تیری عبادت کی ضرورت ہے نہ تیرے سجدے کی ضرورت ہے، میں نے تو اپنے بنے ہوئے منوانے ہیں۔ میں نے تو منوانے ہیں اپنے بنے ہوئے، اگر میرے بنے ہوئے کو مان کے میری عبادت کرے گا پھر ہے عبادت، پھر ہے سجدہ۔ اگر تیرا یہ خیال ہو نا کہ جن کو میں نے بنایا ہے ان کو چھوڑ کے تو مجھے اپنی عبادت دکھائے گا، تو مجھے اپنا سجدہ دکھائے گا، نہ ایسی عبادت کی ضرورت ہے نہ ایسے سجدے کی ضرورت ہے۔ لے جا اپنی عبادت بھی، لے جا اپنا سجدہ بھی، نکل میرے دربار سے، قیامت تک تجھ پہ لعنت ہے۔ جہاں جائے گا سبھی پڑھیں گے لا حول۔ نور عمل کہاں پہنچا جی؟ جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی۔ اب اس نور اول نے سفر شروع کیا۔ دیکھیے میری کوشش ہے کہ آج میں اس کو کسی نتیجے تک پہنچاؤں۔ نور اول نے سفر شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے لے کر ظہور تک جتنا سفر اس نور نے کیا ہے پوری راہ پاک ہے۔ جہاں بھی وہ آپ کا دل قابو سے نکل جائے گا نا تو بات نہیں سمجھ آئے گی، اس لیے میں نے وہ فرمان پہلے سنا کہ دل پہ قابو اٹھا۔ پھر یہ جملہ دہراتا ہوں، نور اول نے سفر شروع کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر ظہور تک جتنی راہ اس نور نے طے کی ہے، جتنا سفر اس نور نے کیا ہے، اس میں پوری راہ پاک ہے۔ ارحام طاہرہ، اسلاب مطہرہ میں سے یہ نور منتقل ہونا شروع ہوا۔ درمیان میں نہ شرک آیا ہے، نہ کفر آیا ہے، نہ فسق آیا ہے، نہ فجور آیا ہے، نہ نجاست آئی ہے، نہ گناہ آیا ہے، نہ صغیرہ نہ کبیرہ۔ ہر ماں پاک ہے، ہر باپ پاک۔ اب یہاں اگر دوسرا عقیدہ نہ عرض کروں تو بات واضح نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، توجہ ہے جی؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر ماں پاک، ہر باپ پاک جس رستے سے اس نور نے سفر کیا ہے۔ دوسرا عقیدہ کیا ہے وہ میں اپنے انداز میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے، وہ لوگ کہتے ہیں میاں اللہ مرضی والا ہے، وہ چاہے تو مشرک کے بیٹے کو بھی نبی بنا۔ کان نہیں سنتا ہے بھائی، اس کی اپنی مرضی ہے نا، چاہے تو کافر کے بیٹے کو بھی نبی بنا دے۔ باپ بت پرست ہو، وہ چاہے تو بیٹا نبی بنا دے۔ ماں جیسی ہو، وہ چاہے بیٹے کو نبی بنا، نبی خود جیسا ہو، 30 35 40 برس تک نبی خود جیسا ہو، وہ نبی بنانا چاہے جبرائیل کو بھیج کے آپریشن کر کے صاف سوف کر کے چل نبی۔ یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ یہ عقیدہ ہے، توجہ یہ عقیدہ میرے طرف دیکھیں، کوئی مجبوری عقیدہ ہے۔ ایک طرف یہ کہ نبی کے ماں باپ جیسے ہوں بیٹا نبی ہو سکتا ہے، نبی خود جیسا ہو، کچھ عرصے بعد وہ اگر چاہے تو نبی۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہر ماں پاک، ہر باپ پاک، وہ ظرف پاک جس میں نبی آتا ہے۔ کیوں جی؟ نبی خود بھی جو پہلی سانس دنیا پہ لیتا ہے
اس سے لے کر جو آخری سانس دنیا پہ لے گا، اس کے درمیان میں نبی ہر قسم کے گناہ سے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے 2-3 منٹ میں کہ قرآن کس عقیدے کی تائید کرتا ہے۔ ہمارے پاس دلیل تو قرآن مجید ہے نا، ہاں پھر پوچھیں گے قرآن سے کیوں بھیا تو سن ڈھیر سارا سفر کر کے سامنے آ بیٹھے تو میرے نال گلاں کر سو پنجابی سمجھ دو، اس واسطے میں نال گل کی تھی، میں چہرہ کھلا رکھ کے تو میرے نال بولے سو۔ بھائی نبی کے ماں باپ ہم کہتے ہیں ہر قسم کے گناہ کفر شرک نجاست سے پاک، وہ کہتے ہیں نہیں ماں جیسی ہو بیٹا نبی، باپ جیسا ہو بیٹا نبی ہو سکتا ہے۔ قرآن کس عقیدے کی تائید کرتا ہے؟ توجہ ہے۔ خالق نے فرمایا مریم میں نے تجھے بیٹا دینا ہے، میں نے تجھے بیٹا دینا، مالک مجھے بیٹا لم جم سسمی بشر، مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگا، بیٹا کیسے؟ خالق فرمایا میرا امر ہے، میرا امر ہے بیٹا دوں گا۔ کیوں دوں گا؟ توجہ، اس لیے کہ مریم کے برابر کا مرد موجود نہ تھا، مریم کا کفو ہمسر موجود نہ تھا، تو غیر کفو کے حوالے کرنا برداشت نہیں کیا، بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا۔ بیٹا دو، اس بشارت سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تک کل وقت 3 گھنٹے۔ کتنے؟ سرکار توجہ ہے، یہ میں آپ کو درمیان میں کیوں سنا رہا ہوں؟ کیا ثابت کرنے کے لیے کہ نبی کے ماں باپ ہر قسم کی گناہ سے پاک ہوتے ہیں، قرآن اس کی تائید کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مولانا متوجہ ہیں آپ بھی؟ اچھا جی، تو کل وقت کتنا؟ بشارت بھی لی، 1 گھنٹے کے بعد خالق نے فرمایا مریم اب بیت المقدس چھوڑ دو، اور تیسرا گھنٹہ گزر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں تھے۔ اب بیٹا گود میں لیا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہ مالک تو قادر مطلق ہے، تو ولا کل شیء قدیر ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے، بیٹا تو نے مجھے دے دیا، اب مجھے یہ بتا میں بیٹا اٹھا کے شہر میں جاؤں گی کیسے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کہا مریم اگر میں نے بیٹا دیا ہے بیٹا اٹھا لو، شہر میں چلی جاؤ، اگر کوئی بات کرے یوں اشارہ کرنا کہ میں نے بولنا نہیں، بیٹے کی طرف اشارہ کر دینا، پھر تیری عزت جانے تیرا بیٹا جانے میں اللہ تیرا بیٹا جانے تیری عزت جانے میں اللہ جانے۔ یہ بھی آ گئی، یہودی اکٹھے ہو گئے، مریم ماں کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، وہاں یہ لفظ یا اخت ہارون، میں کو ترجمہ کرتا ہوں، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، ہارون کی بہن نہ تیرا باپ ایسا نہ تیری ماں ایسی، یہ بیٹا کہاں سے لائی ہے؟ فاشارت الیہ، اپنے لبوں پہ ہاتھ رکھا، بیٹی کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ دورہ مذاق، ایک بغیر شوہر کے بیٹا لے آئیے، پھر کہتی ہے بچے سے بات کرو، کیفا نکلمو من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے بات کیسے کریں؟ جو بھی گہوارے میں بچہ ہے اس سے بات کیسے کریں؟ جو بھی گہوارے میں بچہ ہے، انہوں نے بچہ کہا، قال عبداللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے انگڑائی لی اور کہا انی عبداللہ ہے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور اس نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اعتراض کس پہ؟ بی بی مریم پہ۔
تو اعتراض کس پہ؟ مریم پہ. جب اعتراض ہے بی بی مریم پہ اور عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کی تو ماں کے بارے میں ایک جملہ بھی نہیں کہا. تبھی چاہیے تو یہ تھا نا، کہتے یہودیوں دور ہو جاؤ، میری ماں پاک ہے، میری ماں بطول ہے، میری ماں طاہرہ ہے، میں اللہ کے عمل ہے. ماں کی ایک بات بھی نہیں کی، اپنی بات کی میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا. بھائی میں وہ چنوٹ کے علاقے میں محرم پڑھتا رہا ہوں، وہاں مجھے اگر پولیس پکڑ لے، بھائی آپ کون ہیں؟ بھائی میں ایک مولانا ہوں. بھائی آپ مولانا چلانا کچھ بھی نہیں ہے، بتاؤ یہ گاڑی کیسی؟ اللہ نے مجھے دی ہے، کاغذات دکھاؤ. تو جو مثال دے رہا ہوں، کاغذات دکھاؤ. بھائی یہ کاغذات. تو انہوں نے دیکھ کے انہوں نے آخر مجھے پکڑنا جو تھا، انہوں نے کہا یہ ایک کاغذ کم ہے، آپ نہیں جا سکتے. بھائی میں نے مجلس پڑھنی، بھائی کچھ کرنا ہے، گاڑی کا کاغذ کم ہے، ہم نہیں جانے دیتے. میں نے کہا اب کیا کروں؟ میں چلا گیا وہاں 7 رجوع، وہاں سردار غلام عباس کا بیٹا سردار دادا ظفر عباس MP ہے، اس کے پاس چلا گیا. شاہ صاحب آؤ میری مدد کرو. شاہ صاحب آ گئے. ان کا دیکھو بھائی میں سردار دادا ظفر عباس ہوں، سردار غلام عباس کا بیٹا ہوں، میں MP ہوں، میں رجوع کا سردار ہوں. تو میں یوں دیکھتا رہ گیا. کمال ہوگی، بلا کے میں لایا ہوں، میری ایک بات بھی نہیں کی. بلا کے میں لایا ہوں، میری بات نہیں، آپ نہیں کرتے کہ میں سردار دادا ظفر عباس ہوں، میں غلام عباس کا بیٹا ہوں، میں MP ہوں، میں رجوع کا سردار ہوں. بابا میں سوچوں گا نا، جہاں اعتراض ہے بی بی مریم پہ، عیسیٰ علیہ السلام بولے تو ماں کی بات ایک بھی نہیں کی، آپ نے کی اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. ماں کی بات نہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، یہودیوں نے سر جھکا لیے، بی مریم کے سامنے ہاتھ باندھے، معذرت کر کے واپس چل دیے، یہ کہتے ہوئے بچہ جو کہہ رہا ہے میں نبی ہوں، بچہ جو کہہ رہا ہے میں نبی ہوں، بچہ جو کہہ رہا ہے میں نبی ہوں. نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کی ماں گناہ سے پاک ہو. سمجھ رہے؟ نور اول نے سفر شروع کیا، بات یاد ہے جی؟ نور اول نے جتنا رستہ طے کیا، نور اول پوری راہ، جیسے ابو نے بھی لطف آئے، پوری راہ ہر ماں پاک، ہر باپ نور چلتا چلتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں پہنچا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے دی، ایک حضرت اسماعیل، ایک حضرت اسحاق. وہ نور اول تو منتقل ہو گیا جناب اسماعیل کی پیشانی میں، لیکن نبوت وہاں رک گئی، ختم نہیں، رک گئی. اب یہاں سے کچھ شاخیں نکلیں گی، اگر وہ شاخیں میں سمجھا سکا تو آپ دعا فرمائیں. نور اول کہاں پہنچا جی؟ اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں، لیکن وہاں پر نبوت رک گئی. نبوت شروع ہو گئی حضرت اسحاق کی نسل میں. حضرت اسحاق کی نسل میں کم و بیش 4414 نبی آئے، جن میں پہلا حضرت یعقوب ہے اور آخری حضرت عیسیٰ ہے. حضرت اسحاق کی نسل میں جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کے نبوت ختم ہو گئی. یہ شاخ آپ کے ذہن میں آ گئی تھی؟ نہیں، وہ پچھلے احباب نہیں مفت آ گئی. ابھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں نبوت عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کر ختم ہو گئی. اب وہاں اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور اول تھا. نور اول کا سفر جاری رہا، چلتے چلتے نور پہنچا جناب ہاشم کی پیشانی میں، وہاں سے آئے حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں، جہاں پر قسمہ اللہ نے اللہ نے اس کے 2 حصے کیے. ایک حصہ گیا حضرت عبداللہ کی پیشانی میں، ایک گیا حضرت ابو طالب کی پیشانی میں. جو حصہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں گیا وہ ربیع الاول میں رحمت للعالمین بن کر ظاہر ہوا، اور جو ابو طالب کی پیشانی میں گیا وہ کعبے میں 13 رجب کو امیر المومنین بن کے
سمجھ رہے بابا؟ حضرت اسحاق کی نسل میں نبوت کہاں ختم ہو گئی؟ حضرت اسماعیل کی نسل میں نبوت جناب رسالت ماں پہ آ کے ختم ہو گئی. حضرت عیسیٰ کے بعد ان کے 12 نقیب شروع ہو گئے، جن میں پہلا حضرت شمعون ہے. رسالت ماپ کے بعد ان کے 12 خلیفے نائب وسیع شروع ہو گئے، جن میں پہلے حضرت علی ہے. رسالت ماپ پہ نبوت پھر کہ رسالت ماپ پہ نبوت ختم ہو گئی. اللہ نے جناب رسالت ماپ کو طیبہ طاہرہ بیوی عطا فرمائی، جناب خدیجۃ الکبریٰ. پھر اس طیبہ اور طاہرہ ظرف سے اللہ نے طاہرہ، زکیہ، عالیہ، معصومہ، معظمہ بیٹی عطا فرمائی، جناب فاطمہ الزہرا. تو جناب فاطمہ الزہرا عصمت اور طہارت کے بے کنار سمندر، یہ جملہ تیسری دفعہ دہرایا جا رہا ہے. جناب علی علیہ السلام ولایت و امامت کے تو بے کنار سمندر، لیکن یہ دونوں سمندر مل کے جا رہے ہیں. قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے، مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر مل کے جا رہے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان، درمیان میں پردہ، اس پردے کو اللہ نے عرش پہ اٹھایا، حضور نے فرش پہ اٹھایا. جب ان دونوں سمندروں کا یلتقیان ہو گیا تو یخرجو منہما لولو والمرجان، ایک لولو دنیا پہ آئے، ایک مرجان. لولو سے مراد امام حسن، مرجان سے مراد امام حسین. یہ پہلا یلتقیان تھا. یلتقیان تو آپ عربی کرام سمجھ رہے ہیں، یہ پہلا یلتقیان تھا. اب اللہ چاہتا ہے 5 منٹ میں گفتگو ختم ہو رہی ہے، نتیجہ آپ سمجھ جائیں گے تو دعا فرمائیں گے. اللہ چاہتا ہے کہ امامت چلے اولاد امام حسین میں، لیکن اللہ امام حسن علیہ السلام کو محروم بھی نہیں کرنا چاہتا. میں سمجھاتا ہوں. پہلا یلتقیان تو سمجھ آ گیا نا جی. نبوت ادھر ختم ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام پر، ادھر ختم ہے نبوت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں رسالت ماپ پر. ٹھیک ہے جی. اللہ نے رسالت ماپ کو بیٹی عطا فرمائی. ادھر جناب علی، یہ دونوں یلتقیان، دو سمندروں کا یلتقیان ہوا تو یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. امام حسن اور امام حسین دنیا میں تشریف لائے. اب اللہ چاہتا ہے کہ امامت چلے نسل امام حسین میں، لیکن اللہ امام حسن علیہ السلام کو محروم بھی نہیں کرنا چاہتا. تو اللہ نے امام حسن علیہ السلام کو بیٹی عطا فرمائی، جناب فاطمہ. امام حسین علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا، جناب سجاد. جب ان دونوں سمندروں کا پھر یلتقیان ہو گیا تو امام محمد باقر علیہ السلام دنیا کا دو یلتقیان ہو گئے جی. انہیں 2 یلتقیان. اب تیسرے یلتقیان پہ بڑی توجہ. ادھر نبوت ختم ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام پر، ادھر نبوت ختم ہے جناب رسالت ماپ پر. ادھر ان کے 12 نقیب شروع، ادھر ان کے 12 نائب خلیفے وسیع شروع، جن کو ہم امام کہتے ہیں. بات پہنچ گئی امام محمد باقر علیہ السلام تک. پھر وہ نور اول آئے امام جعفر صادق علیہ السلام میں، پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، پھر امام علی رضا علیہ السلام، پھر امام محمد تقی علیہ السلام، پھر امام علی نقی علیہ السلام. جب امام علی نقی علیہ السلام پر بات پہنچی، اللہ نے امام علی نقی علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا، امام حسن عسکری. ادھر جناب شمعون کی نسل میں آخر میں حضرت یشوع آ گئے. اللہ نے یشوع کو بیٹی عطا فرمائی جن کا نام تھا ملیکہ. اب وہ ملیکہ اللہ کے امر سے سفر کر کے امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر پہنچی تو نام بن گیا نرجس خاتون. جب ان دونوں سمندروں کا پھر یلتقیان ہو گیا تو امام آخر زمان دنیا کے بس یہیں تک آپ کو پہنچانا تھا.
اللہ آپ کو سلامت رکھے، بس آپ کی دعاؤں کا سما، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ امام زمانہ دنیا پہ آئے، آج تک وہ ہمارا امام پردہ غیبت میں بیٹھ کر خون سے آنسو رو رہا۔ آپ پانی روتے ہیں، امام خون روتے ہیں۔ کی سرکار میں پہلے بھی جتنی جان ہوتی ہے ضرور پیش کرتا ہوں، یہ تو آپ نے خود بیوی سے مانگنا ہے اور آپ کتنا پرسہ دے سکتے ہیں۔ میں آج آپ کو غریب کربلا کی شہادت سنانا چاہتا ہوں۔ کتنا دکھ ہے، کتنا پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، کتنا دکھ ہے۔ سبھی لوگ کہتے ہیں کون نہیں مانتا اہل بیت کو، کون نہیں مانتا محمد آل محمد کو، کون نہیں مانتا جناب زہرا کو۔ جناب رسول خدا کی بیٹی جناب زہرا 2 بیٹے چھوڑ کے گئی۔ پہلا جملہ مصائب کا ہے، آپ کے ذہن میں اتر گیا تو آپ دیر تک چھوڑ لیں گے۔ پہلے اللہ جناب زہرا دنیا سے گئی تو 2 بیٹے چھوڑ کے گئی۔ 2 بیٹے چھوڑ کے گئی، ایک امام حسن ایک امام حسین، چھوڑ کے گئی اپنے بابا کی امت میں۔ اور عجیب نصیب تھا بی بی کے دونوں بیٹوں کا، ایک کے جنازے پہ تیر، دوسرے کا تیروں پہ جنازہ۔ سن لیا آپ نے، ایک کے جنازے پہ تیر اور دوسرے کا تیروں پہ جنازہ۔ اللہ اکبر۔ جب روز عاشور لاشیں اٹھا کے تھک گیا زہرا کا لاش، مہمانوں کی لاشیں، بھائیوں کی لاشیں، بیٹوں کی لاشیں، بھتیجوں کی لاشیں، تھک گیا اور بالکل اکیلا بیٹھا ہے، اکیلا ایک ذوالجناح ہے۔ اور جب اس حیوان کو یہ علم ہو گیا کہ زہرا کے فرزند کا اب کوئی نہیں رہا، اس نے امام کے ارد گرد چکر لگائے رکھا، جدھر سے تیر آتا ہے سامنے پہلو کرتا ہے، جدھر سے تیر آتا ہے سامنے پہلو کرتا ہے، جدھر سے تیر آتا ہے سامنے پہلو کرتا ہے۔ جب اس کا یہ پہلو تیروں سے پر ہو گیا، اب اس نے پہلو بدل لیا، اب اس چکر پہ تیر کھاتا رہا، تیر کھاتا رہا، اس کے جسم پہ دونوں طرف تیروں سے پر بن گئے، اس لیے اس کا نام ہو گیا ذوالجناح۔ آپ عربی سمجھتے ہیں جس کا معنی ہے پروں والا، ذوالجناح پروں والا۔ اس کا نام کیا ہو گیا بابا جی؟ پروں والا۔ خدا قسم میں یہی آپ کو ایک جملہ کہہ دوں، پھر شاید یہ جملہ میرے ذہن میں نہ آئے۔ اس حیوان کی وفا پہ میں کروڑوں مسلمان قربان کروں۔ حیوان کی وفا پہ میں کروڑوں مسلمان قربان کر دوں۔ جب امام علیہ السلام آخری حملے سے، سخت لفظ بھی نہیں کہوں گا آپ کے دل کو ٹھیس نہ لگے، جب مولا آخری حملے سے ہو کے واپس آ رہے تھے تو مولا دوڑتے ہوئے ذوالجناح سے گر گئے۔ کیوں گرے؟ ایک بے غیرت نے پہلو میں نیزہ مارا، امام سنبھلے نہیں، اور جناب امام آخر الزمان فرماتے السلام علیہ جد الذی
سقط عن فرسہ علی خدہ الایمن، میرا سلام اس غریب دادا پہ جو دوڑتے ہوئے گھوڑے سے دائیں رخسارے کے بال زمین پہ گرا۔ اب حیوان دوڑتا آ رہا تھا، سمجھ گیا کہ سوار میرا اتر گیا، تیزی میں تھا، کچھ قدم آگے چلا گیا۔ آپ خود سوچیں، گھوڑا ہو، 3 دن کا پیاسا ہو، زخمی ہو، تھکا ہوا ہو، اور جب وہ اپنے سوار سے آزاد ہو جائے پھر وہ رکتا نہیں۔ رکتا ہے جی؟ بولے رکتا ہے؟ سوار اتر گیا تو حیوان نہیں رکتا۔ قربان جاؤں ذوالجلال تیری وفا پہ، چند قدم آگے جا کے پلٹا اور یوں اپنا منہ غریب کے نزدیک لے جا کے کہتے ہیں اگر میری غلطی سے اتر گیا تو میں معافی مانگتا کہتا حسین اگر کوئی میری غلطی ہو گئی تو میں معافی مانگتا ہوں۔ بھائی ذوالجلال کہتے ہیں اگر کوئی میری غلطی ہو گئی تو میں معافی مانگتا ہوں۔ امام کہتے ہیں نہیں ذوالجلال اب میرا آخری وقت۔ جب امام نے کہا نا میرا آخری وقت ہے، گھوڑا ہٹا نہیں، مولانا گھوڑا ہٹا نہیں، اس نے اپنا بالکل پہلو زمین پہ لگا دیا، زمین پہ لیٹ کے کہتا ہے زہرا کے لال ایک دفعہ ہمت کر میری زین پہ آ، ایک دفعہ ہمت کر میری زین پہ آ، میں تجھے خیمے لے جاؤں، تیری بہنیں در پہ کھڑی ہے، میری سکینہ تیرا راہ دیکھ رہی ہے۔ امام کہتے نہیں، امام کی باتیں سنیں، امام فرماتے نہیں تو نے وفا کی حد کر، ذوالجلال تو نے وفا کی حد کر، تو نے وفا کی حد کر دی، تجھ پہ میں راضی، میرا نانا راضی، میرا بابا راضی، میری اماں راضی، میری بہنیں راضی، میری بیٹیاں راضی، جا میں حسین ہوں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تو نے وفا کی حد کی، میں وعدہ کرتا ہوں قیامت تک شہادت میری پڑی جائے گی، شبیہ تیری نکلے گی، قیامت تک شہادت میری پڑی جائے گی، شبیہ تیری نکلے گی۔ اگلے 2 جملے ضرور سننا، اولاد میری ہوگی، عزت تیری کرے گی، اور تیسرا جو امام نے فرمایا یہ بھی وعدہ کرتا ہوں میری اولاد کی میری وہ پردے دار بیٹیاں جن کی آواز بھی کبھی کسی نے نہ سنی ہو، وہ بھی قیامت تک یوم عاشور بال کھول کے سر میں خاک ڈال کے تیری گردن میں بائیں ڈال کے پوچھتی ضرور رہیں گی ہمارے دادا غریب کو کیسے تو نے اٹھایا، ہمارے مظلوم دادا کو کیسے تو نے زیر سے امام بیٹھے اور اس وقت امام نے 7 دفعہ کہا ہے حل من ناصر بابا جی پیش کرنا میرا حق ہے، بیوی سے مانگنا آپ کا فرض ہے۔ امام نے کتنی دفعہ کہا؟ 7 دفعہ۔ میں ہر دفعہ کی بات سناؤں گا، 7 دفعہ کہا حل من ناصر ینصرنا۔ جب پہلی دفعہ کہا تو 4000 فرشتے منصور فرشتہ لے کر کربلا میں آ کر کہتا ہے زہرا کے لال اب نہ کہنا میں غریب ہوں، میں فرشتے لے کے آیا ہوں، مجھے اجازت ہے میں حملہ کرتا ہوں۔ غریب دیکھ کے کہتا ہے واپس چلا جا، اب میں زندہ رہ کے کیا کروں۔ امام نے دوسری دفعہ کہا حل من ناصر ینصرنا۔ جعفر جن اپنے بیٹے کے سر کے سیرے توڑ کر قوم جنات لے کر کربلا کے ٹیلے پہ آ کہتا ہے اکبر کے بابا اب غریب نہ کہلانا، اب نہ کہنا میں غریب ہوں، میں قوم جنات لایا ہوں، میں حملہ کرتا ہوں۔ غریب کہتا ہے جعفر میرا اجڑا ہوا باغ دیکھ لے، یہ میرا عباس ہے، یہ میرا اکبر ہے، یہ میرا قاسم ہے، یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا بریر ہے، میرے سارے مارے گئے۔ اس دفعہ امام نے کہا حل من ناصر ینصرنا تو حیوان آئے، سید حیوان چیخے مار مار کے آئے، حسین ہمیں اجازت ہے ہم حملہ کرتے ہیں۔ سید پھر کہتا ہے واپس چلے جاؤ۔ 4تھی دفعہ امام نے کہا حل من ناصر ینصرنا۔ اس وقت حبیب کی لاش تڑپی، حبیب کہتا ہے کیوں کہتا ہے حل من ناصر، مجھے زندہ کر میں پھر شہید ہوتا ہوں، مجھے پھر زندہ کر میں پھر شہید ہوتا ہوں، مجھے پھر زندہ کر میں پھر شہید ہوتا ہوں۔ امام نے 5ویں دفعہ کہا حل من ناصر ینصرنا،
ہر شہید کی لاش تڑپی، آپ تھک جائیں گے، ہر شہید کی لاش تڑپی، امام نے تڑپ تڑپ کہتے ہیں ہمیں زندہ کرو حسین، تم امام ہو ہمیں زندہ کرو، ہم پھر شہید ہوتے ہیں۔ جب امام نے چھٹی دفعہ کہا، اب جملہ سمجھنا اور دل ماتم کے لیے کرے تو ہاتھ پیارا نہیں کرتا، جب چھٹی دفعہ کا عالم ناصری ارزونا تو عباس کی لاش تڑپی، کٹے ہوئے بازو، لاش کے ٹکڑے، تڑپ تڑپ کے عباس کہتے ہیں میں تو ہاتھ باندھتا چلا گیا، میں منتیں کرتا چلا گیا، مجھے پابند نہ کر، مجھے لڑنے کی اجازت دے دے اسے۔ حوصلہ، ذرا حوصلہ، ذرا حوصلہ، حوصلہ۔ جب امام نے 7ویں دفعہ کہا نا حال میں ناصر ینصرنا، پھر حوصلے سے یہ بات سن لینا، پھر روتے رہنا۔ جب امام نے 7ویں دفعہ کہا نا حال میں ناصر ینصرنا، اب آپ ہاتھ بلند کریں اور دعا مانگیں، ہاتھ اٹھاؤ دعا مانگو۔ کوئی بھی بیٹی، کوئی بیٹی چاہے امیر کی ہو، چاہے غریب کی ہو، چاہے سنی کی ہو، چاہے شیعہ کی ہو، خدا کرے اپنے باپ کو مرتا دیکھے، قاتل ہوتا نہ دیکھے۔ وہ بیٹی مرنے سے پہلے مر جاتی ہے جس کے سامنے اس کا بابا سبا ہوتا ہو۔ جب 7ویں دفعہ امام نے کہا نا حال میں ناصر ینصرنا، اور یہ سنا امام کی 4 سالہ بیٹی نے، تڑپ گئی سکینہ، تڑپ گئی، پھپھی کا دامن پکڑ کے بھی اماں اماں، حوصلہ، حوصلہ، میری طرف دیکھے، میری طرف دیکھے، آئے پکڑ لو ذرا، پکڑ لو، پکڑ لو، پکڑ لو، پکڑ لو، پکڑ لو، پکڑ لو۔ جناب سکینہ میری طرف دیکھے، اگر عبادت کرنا ہے، سکینہ کہتی اماں، اماں سن رہی ہو نا میرا بابا کہہ رہا ہے میں غریب ہوں، اماں سن رہی ہو نا میرا بابا کہہ رہا ہے میرا کوئی نہیں رہے گا۔ تو بی بی کہتی ہے سکینہ میں کسے آواز دوں، میں تو اجڑ گئی، میرا کوئی نہیں رہ گیا، بھائی میرے مارے گئے، بیٹے میرے مارے گئے، بھتیجے میرے مارے گئے، اب میں کسے آواز دوں؟ آپ ایک بات کی ہے سکینہ نے، یہ سن لیں، اس سے آگے آپ سن نہیں سکیں۔ ایک بات کی ہے جناب سکینہ نے، یہ سنے، سناؤ۔ سکینہ نے اماں میں ایک بات کہوں، ہاں سکینہ کہو۔ اماں گھر میں بیٹھ کر بڑے بات کرتے، چھوٹے یاد کر لیتے، بڑے بات کرتے ہیں بات بھول جاتی ہے، چھوٹے یاد کر لیتے۔ ہاں میرا بیٹا بات ایسے، اماں میں نے ایک بات سنی تھی گھر میں بیٹھ کر۔ سکینہ کون سی؟ اماں میں نے بات سنی تھی جب مکے کا شہر تھا نا، اور میری دادی زہرا تھی میرے جتنی، 4 سال کی، تو بچیوں نے آ کے کہا زہرا تیرے بابا کو مکے بازار میں کافر مار رہے ہیں۔ بچیوں نے آ کے بتایا زہرا تیرے بابا کو مکے کے بازار میں کافر مارے۔ اماں میں نے بات سنی ہے، یہ سن کے نا دادی نے برقع اوڑھ لیا تھا، بچیوں کو ساتھ دے کر بازار میں آ گئی تھی، اور جب کافروں نے دیکھا نا کہ اب اس کی بیٹی آ گئی ہے، آپ امیر بن جائیں، آپ کا اپنا نصیب ہے۔ جب کافروں نے دیکھا اس کی بیٹی آ گئی، کافر ایک دوسرے کا آپ چھوڑ دو، آپ کچھ رکھو، اب اس کی بیٹی آ گئی ہے، اور بیٹی کے سامنے اس کے بابا کو مارے، ہماری غیرت اجازت نہیں دیتی، تو میں مر جاؤں اتنی بات کہہ کے سکینہ کہتی اماں مجھے برقع پہناؤ، اماں میرے سر پہ چادر دو، میں مقتل میں جاتی ہوں، اماں میں مقتل میں جاتی ہوں، میں بھی تو بابا کی بیٹی ہوں نا، کوئی تو میرا بھی حیا کرے گا نا۔
کوئی تو میرا بھی شرم کرے گا، میرے پاپا کو چھوڑ دیں گے۔ بی بی کہتی ہے سکینہ وہ کافر تھے، یہ مسلمان ہے۔ بڑی مشکل سے اجازت لی اس نے، اور بی بی نے کہا اچھا سکینہ دادی فضا کو ساتھ لے لے اور جا مقتل میں، اگر تجھے بابا مل جائے نا تو میرا سلام کہہ دینا۔ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ کچھ فاصلہ بھی فضا ساتھ آئی، وہاں فضا کھڑی ہوگی، جا سکینہ جا، اللہ کے والے سکینہ جا، اگر بابا ملے نا تو میرا سلام کہہ دینا۔ آپ بیٹیوں والے بیٹھے ہیں، میں ہاتھ پاٹ کے کہتا ہوں اگر روایت میں نہ ہوتا کبھی نہ پڑھتا۔ اگلے ٹیلے پر سکینہ اکیلی گئی، یوں قدم اٹھا کے نا پورا مقتل دیکھا، جب بابا نظر نہیں آیا نا، دیکھے کہ دادی مجھے بابا نہیں نظر آتا، بی بی کہتی ہے آواز دے آواز دے، جہاں بیٹھا ہوگا نا تجھے ضرور جواب دے گا۔ اب سکینہ نے یتیموں کی طرح ہاتھ سر پہ رکھے، بابا میرے غریب بابا، میرے مظلوم بابا، میرے 3 دن کے پیاسے بابا، بابا سکینہ ملنے آئی ہے، بابا میں تیری بیٹی تجھے تلاش کر رہی ہوں۔ بابا کی طرف سے جواب نہیں آیا، معاف کرنا پلٹ کے دیکھا ایک گھوڑے سوار گزر رہا تھا، 4 برس کی سید دادی، ہاتھ باندھ کے دیے یا شیخ حال رہتا بھی بندہ خدا تو نے کہیں میرا بابا دیکھا؟ وہ کہتا ہے من انتے تو کون ہے، مجھے معاف کرنا جو سید بیٹھے تو کون ہے؟ کہتی انا سکینہ تو بنت الحسین، وہ اس غریب کی بیٹی ہوں جس کا کوئی نہیں رہ گیا۔ بے غیرت نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور ہاتھ اٹھایا، سکینہ کے چہرے میں تماچا مارا، سکینہ زمین میں گری، اب اٹھ کے بابا کو آواز نہیں دی، قرآن کی طرح منہ کے کہتی ہے چچا بازی میرے علمدار چچا۔ جو کہتا ہے مجھے اب بھی رونا نہیں آیا، جو اب میں کہتا ہے نا میرے اب بھی آنسو نہیں آیا، ذرا اوپر دیکھے، اوپر دیکھے، میری طرف دیکھے، جہاں بچی کو تماشا لگا نا وہاں دونوں ہاتھ رکھے، تو ہاتھ رکھ کے اسی کے سامنے آ کے تو نے مار تو لیا ہے، مجھے بتا تو صحیح میرا بابا۔ روزانے میں نے پوچھا تو یہی تھا نا میرا بابا کہاں بیٹھا ہے، تو نے مجھے تماچا تو مار لیا، بتا تو صحیح میرا بابا کہاں بیٹھا۔ اس سے آگے آپ ضبط نہیں کر سکیں گے، میں آخری جملہ کہتا ہوں، آگی بابا کے پاس، ایسا آگی بابا کے پاس، بابا میں سکینہ ہوں۔ غریب نے آنکھ کھولی، سکینہ کیوں آئی ہے؟ بابا تیری غربت لے کے آئی۔ اچھا آؤ بیٹے میرے پاس بیٹھو، بیٹے آؤ میرے پاس بیٹھو، بیٹھ کے سہنے کا بیٹا میں جا رہا ہوں اور تو ہے میرے سینے پہ سونے کی عادی، آج کے بعد تجھے میرا سینہ نہیں ملے گا، تجھے میرا سینہ نہیں ملے گا بیٹا، جہاں تجھے پھپھیاں کہے نا وہیں سو رہنا، پھپھیوں کو مجبور نہ کرنا۔ بس آپ میں آخری جملے کہتا ہوں، باپ اور بیٹی باتیں کر رہے تھے، غریب نے آنکھ اٹھائی تو سامنے قاتل ہے، مظلوم نے قاتل کو دیکھا، سامنے بیٹھی ہوئی پیاسی بیٹی کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں غریب نے خنجر دیکھا، سامنے بیٹھی ہوئی معصومہ بیٹی کو دیکھا، جھک دے غریب سر پہ جھکا، سر پہ بوجھ دے کے دے سکینہ اب چلی جا۔ جب کہا سکینہ چلی جا، بغیرت سامنا کہتا حسین بتا یہ کون ہے؟ غریب کہتا ہے میری بیٹی، کہتا ہے تو نے بلایا ہے یہ خود آئی ہے۔ غریب کہتا ہے ایسے موقع پہ بیٹیوں کو بلایا نہیں جاتا، خود آتی ہے، بڑی مشکل سے آئی ہے۔ بڑی غریب بغیرت کہتا ہے حسین بیٹی کے سامنے ذبح ہوگا یا بیٹی کو بھیجے گا؟ اس کے بعد بغیرت کہتا ہے اس کو تو بھیجے گا یا میں بھیجوں؟ حسین کہتا ہے بغیرت پشت کر میں
بیٹی کو بھیجتا ہوں. بیٹی والوں حسین نے پیشانی پہ بوجھ دے کر سکینہ اب چلی جا. مر جاؤ بابا بابا کر کے بابے کے گلے لگ گئی. حسین ادھر سے ہاتھ چھڑاتے ہیں, سکینہ ادھر سے گلے میں لگ جاتی ہے. ادھر سے حسین ہاتھ چھڑاتے ہیں, سکینہ ادھر گلے میں باہر ڈال دیتی ہے. قریب ادھر سے ہاتھ ڈالتے ہیں, سکینہ ادھر سے گلے میں باہر ڈال دیتی ہے. جب قریب نے دیکھا سکینہ چھوڑتی نہیں, کہتے فضا جلدی آؤ, فضا سکینہ کو اٹھا لے. فضا یا اٹھا کے چلی, فضا کا منہ خیمے کی طرف, سکینہ کا منہ بابے کی طرف. ساتویں قدم پہ فضا گئی, غریب نے سر سجدے میں رکھا, بے غیرت نے غریب کی ظلموں میں ہاتھ رکھا. اس نے پہلی طرف چلائی, 4 سال کی بیٹی نے دیکھی واپس ہو رہی, بابا بابا کر کے دیے, ظالم نوار میرا بابا تیر دل کا پیاسا, ظالم نوار میرے بابے کو چلا لو. اگلا جملہ اس میں میرا اپنا دل ہے. میں آپ کو اپنا ایک بیان سناتا ہوں, جو سمجھ جائیں گے وہ ماتم کریں گے, باقی بھی کوشش کرنا. میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں, بچی نے منت کی تو ظالم نے خنجر اٹھا لیا, اس نے دوسری طرف چلائی. بھائی جان, سکینہ نے بال کھولے, اس نے تیسری طرف چلائی, سکینہ نے خاک سر میں ڈالی, اور سکینہ کہتی ہے ظالم تیری بیٹی کوئی نہیں. پانچویں ضرب اور بی بی کا بیان. بی بی کہتی ہے جے تو نہیں رکتا کو قتل کرن دو, من میں اجڑی دی گال, جو کسدا دیکھ کے بابے کون گئی تھی نہ بچوڑ مرال. سکینہ دی میں گل اپنا رکھ بابے دے گل دے نال, اے دردی نہ حل تو خنجر چلا, میں بھی کچھ دیا پیو دے. مالک انصاف کے گناہ معاف فرما, مولا انصاف کے گناہ معاف فرما, مولا ان کی آزاداری منصور قبول فرما, مالک تو رحم و کرم فرما, انصاف کے گناہ معاف. سکینہ دی میں گل اپنا رکھ دیا, بابے دے گل دے نال, بے دردی نال تو خنجر چلا, میں بھی کچھ دیا پیو دے. ظالم سر میں چلا رہا, معاف کر لے, آگے نہ سنے. ظالم سر میں چلا رہا ہے, آخر جھکنا شروع کیا. جب جو کہتا حسین میں سر میں چلاتا ہوں, یا ایک گردن نہیں مجھے کئی گردنیں معلوم ہوتی, مجھے قریب آتا ایک گل نہیں پانچ کچھ دل, ظالم ظلم زیادہ, ایک نانے دا دوجا بابے دا, تیجا گل ہے حسان بھرادا. اگے سیدہ نے ہن خنجر چلا, آنکھ بند کر کے کو آدھا پیو سورادا, جڑا بل بل کے اگوں ہاتھ آندا ہے, ہاتھ ہے میری بات. ایک گلا نہیں, یا میرا نانا بھی ذبح ہو رہا ہے, بابا بھی ذبح ہو رہا ہے, میری ماں بھی ذبح ہو رہی ہے, میرا بھائی اصل بھی ذبح ہو رہا ہے, ہم سب کی گردن میں خنجر چل رہا ہے. آخری طرف چلی بغیرت نے زلفوں میں ہاتھ رکھا, وہ سر اٹھا کے چلا. سکینہ پیچھے کہتی ہے مجھے دے, میں اپنے بابے کو اٹھاؤں, میرا بابا مجھے دے. ظالم تو نے اپنا کام کر لیا. بی بی زینب چلا سین بیا پہ اٹھی, بی بی کہتی ہے تینوں ہونتا مل جاگیر ویسی, اس گیا چل زہرا دا.
مولا ان کے مولا ان سب کے گناہ معاف فرما، مولا ان کی عبادت کو دور فرما، مولا ان سب کو اپنی حفظ میں رکھ، مولا ان کو رزق وسیع عطا فرما، مولا ان کے بچوں کی زندگی فراز فرما، مولا انہیں سوائے مطلوب میں گھر بنا کے کسی غم میں نہ روکا، مولا ان مولا امام حسین کی شہادت کا صدقہ جو بیمار ہے صحت عطا فرما، مالک جو حاجت لے کے بیٹھے تو پوری فرما، مولا یہ اس طرح روئے ہیں جس طرح امام کا جنازہ اٹھا، مولا ان کو دنیا کے کسی غم میں نہ لا، اللہ